پیمز کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق بانی کی متاثرہ آنکھ کی بینائی کے لیے دوسرا انجیکشن لگا دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو NTVEGF انٹراویٹریل انجیکشن کی دوسری ڈوز لگا دی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کے مطابق بانی کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا۔ رضامندی کے بعد آپریشن تھیٹر میں طے شدہ پروٹوکول کے تحت انجیکشن لگایا گیا۔ ڈاکٹروں نے ECG اور کارڈیوگرافی کو نارمل قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی ضروری ہدایت، فالو اپ مشورے، نسخے اور دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے بعد اطلاع دی گئی۔ بانی کی آنکھ کا فالو اپ پروسیجر کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بریسٹر گوہر کا ایکسپر بیان، کہا پارٹی کا بھی وہی مطالبہ ہے جو بانی کی فیملی کا ہے، بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے۔ یہ نہیں ہے، ہم صرف جنازے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، ہمارا یہ مصمم ارادہ ہے پاکستان کی سویلین قیادت کا اور ہماری آرمڈ فورسز کا کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ فورسز لڑ رہی ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے، ہمارے جوان لڑ رہے ہیں۔ 2 جگہ کے اوپر افغان شہری ہیں۔ ترلائی میں جس شخص نے حملہ کیا اس کا جو کنٹرول تھا، جو اس کے ہینڈلر تھے، وہ بھی سارے افغانی تھے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک فیصلہ کن جواب جو ہے افغانستان کو دیا جائے۔ اب صرف جنازے نہیں اٹھائیں گے، بھرپور جواب بھی دیں گے۔ ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ افغانستان سے دراندازی ختم کی جائے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، مصدقہ ثبوت افغانستان کے سامنے رکھے۔ افغان طالبان رجیم سے متعدد بار درخواست کی کہ افغانستان سے دراندازی روکی جائے۔ مثبت رد عمل نہ آنے پر افغانستان میں 3 مقامات پر فضائی حملے کیے، 100 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ملک کے ایک ایک چپے کا دفاع کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے معاملات ٹھیک کریں، وعدہ کرتا ہوں حکومت گرانے نہیں دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کی سینیٹ اجلاس میں پیشکش، کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ایک شخص ضد پر کھڑا ہو، کوئی بات ماننے کے لیے ہی تیار نہ ہو تو اس کا کیا کریں؟ آپ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، قائمہ کمیٹیوں میں واپس آئیں۔ سینیٹ میں بنوں اور باجوڑ میں دہشت گردی میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے لیے دعائے مغفرت۔ عافیہ صدیقی کو کیس میں وزیر اعظم اور کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنے کا حکم واپس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ نے فیصلے میں کہا چیف جسٹس کے بغیر کوئی بھی بینچ از خود کیس کو شروع، برقرار، منتقل یا اپنے دائرہ اختیار میں نہیں لے سکتا۔ عافیہ صدیقی کیس میں 21 جولائی کا آرڈر ایسے بینچ نے جاری کیا جو منظور شدہ روسٹر کے تحت قانونی طور پر وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج، بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مقرر کرنے اور اہلخانہ سے ملاقات کرانے کا مطالبہ۔ احتجاج کے شرکاء کا بانی پی ٹی آئی کے ساتھی معالجین سے معائنے کا بھی مطالبہ۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سینیٹ راجہ علامہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ اور دیگر نے شرکت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو سے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، غلام رسول عمران اور کراچی پولیس چیف آزاد خان نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور میں فیکلٹی آف پیرامیڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے کثیر المنزلہ کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ منصوبہ بیرونی فنڈنگ پر انحصار کے بغیر پائیدار امن کا ذریعہ بنے گا، تعلیمی سرگرمیوں کی معاونت کرے گا، دیگر اداروں اور شعبہ جات کو بھی اسی طرز پر خود انحصاری کی راہ اپنانا ہوگی۔ آئین و قانون کی تشریح آئینی عدالت کا اختیار ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے اختیارات پر اہم فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے سیلز ٹیکس کے مقدمے میں تحریر کیا کہ وفاقی آئینی عدالت قانون سازی کی آئینی حیثیت کا جائزہ لے سکتی ہے۔ آئین اسے شریعت کے کسی بھی مقدمے کا ریکارڈ منگوانے کا اختیار بھی دیتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں دوسری بڑی مندی، انڈیکس نے 5 نفسیاتی حدیں کھو دی، سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب کے 100 انڈیکس 5400 پوائنٹس گر کر 1,67,691 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انڈیکس میں 3.16% کمی، 567 کمپنیوں میں سے صرف 42 کے شیئرز میں اضافہ۔
399 कंपनियों के शेयर्स में कमी, फी तोला सोने की कीमत में 3,000 रुपए इजाफा, सोना 5,36,000 रुपए फी तोला हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $30 महंगा होकर $5,138 का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का 10 मार्च से 5G सर्विसेज के आगाज़ का ऐलान, कहा रियासत के हर शहर और गाँव को डिजिटल तरक्की में शामिल किया जाएगा। दूर दराज इलाकों तक तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी यकीनी बनाएंगे।